بغداد کے اندر ایک جوان رہتا تھا اور اس کا لوہار تھا. کمال یہ تھا کہ وہ آگ کے اندر ہاتھ ڈال کے اپنا لوہا نکال لیتا تھا. لوگ اس پہ بڑا رشک کرتے تھے, حیران ہوتے تھے کہ اس کو کون سی قوت ملی ہے کہ لوگ تو اپنے کسی اوزار کے ذریعے سے لوہا نکالتے, گرم ہوتا ہے, تپایا گیا ہوتا ہے, اور یہ ہاتھ ڈال کے نکال لیتا ہے. لوگوں نے اس سے بڑا پوچھا اس بات کا راز کیا ہے, تیرے پاس کمال کیا ہے کہ تو اپنا ہاتھ ڈال کے آگ کے اندر سے لوہا نکال لیتا ہے, گرم لوہا. تو وہ کسی کو جواب نہیں دیتا تھا. ایک بار دوسرے شہر سے ایک شخص آیا تو اس سے بھی پتا چلا کہ یہ جوان بڑا عجیب ہے جو ہاتھ ڈالتا ہے اور آگ کے اندر سے لوہا نکال لیتا ہے. وہ اس کے پاس گئے, اس نے کہا میں مہمان ہوں, میری قدر کر, اس کا راز مجھے بتا, یہ کون سی قوت ہے تیرے پاس کہ پورا بغداد حیران ہوتا ہے. اس نے کہا یہ ایک راز تھا, میں پردہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا. اس نے کہا یہاں ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی, اس کے ماں باپ فوت ہوئے, وہ کبھی باہر نکلی تھی, بڑی پردہ دار خاتون تھی, وہ نوجوان باشکل لڑکی تھی. جب والدین فوت ہوئے تو کچھ عرصہ جو راشن پانی پڑا تھا اس سے گزارا ہوا. ایک دن وہ بھوک کی ستائی چل کے باہر آئی, مجھے ملی تو میں نے پوچھا بی بی بتاؤ کیا کام ہے, تم کہاں پریشان پھر رہی ہو. اس نے کہا مجھے تو بازار کا بھی نہیں پتا, میں نے آج تک باہر جھانکا بھی نہیں تھا, لیکن میرے ماں باپ فوت ہو گئے, راشن ختم, مجھے بھوک پیاس بڑی ہے, تو میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے تنگ ہو کے آج باہر آئی ہوں. تو میں نے کہا جی آؤ میرے ساتھ میرے گھر چلو, میں آپ کو وہاں لے کے چلتا ہوں, آپ کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں. کہتے وہ بالکل سادی سی عورت تھی, بھولی بھالی سے نوجوان لڑکی تھی, وہ میرے گھر میں میرے ساتھ آئی. جب یہاں آئی تو میری نیت خراب ہو گئی, تو میں نے کنڈی لگا کے اس سے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہ رہا. اس نے کہا خدا سے ڈر, تجھے خدا کا خوف کیوں نہیں آتا کہ تو میرے ساتھ اپنا منہ کالا کرنا چاہتا ہے. عورت کے پاس ایک عزت ہی تو ہوتی ہے, ایک انوسینسی تو اس کے پاس ہوتی ہے کہ اس کا کردار درست ہو, اس کے دامن پہ کوئی غلط کاری کا چھینٹا نہ ہو, اور تو میرے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتا ہے, اس لیے مجھے بلایا. یہ میری مجبوری کا, اس لیے تو نے فائدہ اٹھایا ہے کہ یہاں اپنے گھر میں لا کے مجھے قید کر کے میرے ساتھ بدتمیزی کرنا چاہتا ہے. میں نے تجھے بھائی کی نظر سے دیکھا ہے. تو کہتا میرے دماغ میں باتیں نہیں آئی, شیطان سوار تھا, وہ بار بار مجھے کہتی رہی. اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے, میری عزت سے کھلواڑ نہ کر, مجھے برباد نہ کر, میں نے کبھی گھر سے باہر نکل کے نہیں دیکھا اور تو میرے ساتھ یہ عمل کر رہا ہے. تو کہتا جب وہ انتہا کی روئی نا تو مجھے رحم آیا, تو میں پیچھے ہٹا. میں نے کہا آج کے بعد تجھے اپنی بہن سمجھوں گا. اس پہ قادر ہو کہ میں نے زنا کو چھوڑا, بدکاری کو چھوڑا. تو اس پاک دامن عورت نے مجھے دعا دی تھی کہ اللہ تجھ پہ جہنم کی آگ حرام کر دے. پھر اس نے دعا دی اللہ تجھ پہ دنیا کی آگ بھی حرام کر دے. تو اس کی دعا کا یہ صلہ مجھے ملا ہے, اس گناہ سے بچنے کا نتیجہ یہ ملا ہے کہ مجھے آگ نہیں لگتی. میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو نکال لیتا ہوں, میں ہاتھ ڈال کے لوہے کو نکال لیتا ہوں. اس دن سے جب سے میں نے وہ گناہ چھوڑا ہے, اللہ نے مجھے اس طرح کا بنا دیا, میرے جسم کے اندر اتنی قوت, یہ ایسا کرشمہ پیدا ہوا کہ مجھے آگ اثر نہیں کرتی ہے.